اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ سندھ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اس خبر نے بڑا نیا موڑ سامنے آیا ہے، اور 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے تھے اور اس میں کراچی سمیت سندھ میں جو فارم 47 کے تحت رزلٹ بنانے والی جو طاقتیں تھیں یا جو قوتیں تھیں، ان میں سے ایک اہم شخصیت کو کراچی سے جو ہے کراچی چھوڑنے کا حکم دیا، اور 48 گھنٹے قبل وہ شخصیت جو ہے کراچی چھوڑ چکی ہے۔ اب اس شخصیت پر یہ الزامات بھی تھے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو جائز اور ناجائز طریقے سے مکمل طور پر سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی بھرپور ان کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متحدہ قومی موومنٹ لندن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات شروع ہوتے تھے تو اس میں بھی وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ لندن کے جو کارکنان، جو ایم کے ایم 90 کے جو کارکنان ہیں، ان کی بعض جو ہے گرفتاریاں بھی ان کی ایما پر کی جاتی تھی، اور پھر جب یہ ماحول پیدا ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم 90 اور متحدہ قومی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور لوگ یہ محسوس کرتے تھے اور لوگ پھر اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے یہ شخصیت فوری طور پر ایم کیو ایم کے کارکنان کی گرفتاریاں عمل میں لاتی تھی، 90 کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور پھر اس طرح سے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کارکنان ہیں یا جو ذمہ داران ہیں، ان میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اور پھر اس طرح سے جو رابطہ کمیٹی ہے متحدہ قومی موومنٹ لندن کی اور اس کے بعد جو ان کے قائد ہیں ان کے درمیان وہ جو اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تھوڑا سا تعلق بنتا تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے قبل اس شخص کو کراچی سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ایک اب سندھ میں جو ہے ایک نئی سیاسی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں ذرائع نے بتایا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر سپورٹ بھی کرتی رہی ہے، ان کی کرپشن اور ان کی اقربا پروری، زمینوں پہ قبضے، اغوا برائے تاوان اور مختلف قسم کی جو بھی برائیاں تھیں اس حکومت کی پردہ پوشی کرتی رہی ہے وہ شخصیت، اور اس طرح سے یہ جو تباہی ہے کراچی، اور کراچی کے بعد جب ظاہر ہے جب کراچی کی تباہی ہوگی تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی تباہی ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے، کراچی اگر خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے۔ پاکستان کو 70% ریونیو دینے والا شہر جب تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہوگا تو پھر پاکستان میں خوشحالی کس طرح سے آ سکتی ہے؟ چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے کراچی کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے متعدد بار کراچی کے صنعت کاروں سے، بلڈروں سے، تاجروں سے ملاقاتیں کی تھیں، اور ان کو تسلی بھی تھی اور فیلڈ مارشل صاحب چاہتے تھے کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں، کراچی کے تاجر مطمئن ہوں، کراچی کے صنعت کار مطمئن ہوں، کراچی پھلے پھولے تاکہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں اضافہ ہو۔ لیکن وہ شخصیت جو تھی وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور ان کی رپورٹس پر جو تھے وہ سارے کام ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ 48 گھنٹے قبل اس شخصیت کو کراچی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے درمیان جو تھوڑی بہت ہمیں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ بعض وزراء کے فرنٹ مین جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس افسران جو کروڑوں روپے دے کر تھانوں میں تعینات ہوتے تھے، وہ ریس بھی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی جو افسران کروڑوں روپے لے کر تھانوں میں تعینات ہونا چاہتے تھے وہ بھی سلسلہ تقریباً ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
بہت سے لینڈ گریبرز اور جو علاقہ وائز جو جہاں زمینوں پہ قبضے ہو رہے تھے، وہاں بھی بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں سید ناصر حسین شاہ، جن کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم وزیروں میں ہوتا تھا، ان کی جانب سے ایک طویل عرصے کے بعد، یعنی وہ تقریباً 10 سالوں کے دوران 5 سے 6 سال صوبائی وزیر بلدیات رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے سرجانی ٹاؤن کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی کہ وہاں جس طرح سے لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے جالوں نے جس طرح سے قبضے کیے تھے، قبضے کر کے وہ کوڑیوں کو داموں سرکاری پلاٹ فروخت کر رہے تھے، تو اس مرتبہ انہوں نے اس اختیارات کا استعمال کیا جو ان کے پاس تھے۔ وہ ماضی میں بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اس شخصیت کی تبدیلی کے بعد سرجانی ٹاؤن میں بھی آپریشن ہو رہا ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی زمینوں پہ جو قبضے ہیں ان کو واگزار کرایا جا رہا ہے، تو ایک یہ تھوڑی سی تبدیلی یہ نظر آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزراء ہیں ان کا بھی جو ٹون ہے وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کی ملاقات تھی جناب آصف علی زرداری صاحب سے، اور آصف علی زرداری صاحب نے ان تمام اراکین پارلیمنٹ کو، جو قومی اسمبلی کے رکن تھے، کہا جاتا ہے 30 سے 35 اراکین اسمبلی تھے، ان کے اجلاس سے اس اجلاس میں انہوں نے جو کہا ان سے ایم این ایس کو جو ہے وہ بتایا کہ اگر 28ویں ترمیم پر ہم راضی نہ ہوئے تو پھر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ جیل جانا ہوگا، اور اگر 28ویں ترمیم ہم نے پاس نہ کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریوں کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے اراکین اسمبلی، کرپٹ وزراء اور جو ان کے لگائے ہوئے بیوروکریٹس ہیں ان کی ذہن سازی شروع کر دی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی 18 سالوں میں کیا گیا ہے اب ان کو جو ہے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے کوئٹہ سے جو 650 ارب روپے کی اسمگلنگ ہوا کرتی تھی سالانہ، جس طرح سے انہوں نے اس اسمگلنگ کو روکا ہے، اور اس میں خاصی کمی ختم تو نہیں ہوئی لیکن اس میں کمی ضرور ہوئی ہے۔ اسی طرح سے وہ سندھ میں ایک بہت بہرحمانہ احتساب کرنے جا رہے ہیں، جس میں جن لوگوں نے کراچی میں لوٹ مار کی ہے، ایک تو کہا جاتا ہے کہ 30,000 ارب روپے لوٹے گئے ہیں 18 سالوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمینوں پہ قبضے ہیں، اغوا برائے تعاون کے ذریعے جس طرح سے پولیس نے، وزراء نے، اراکین اسمبلی نے زمینوں کو لوٹا ہے، لوگوں کو اغوا کیا، لوگوں کے جو ہے وہ اس وجہ سے اربوں ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو وہ تمام چیزوں کا جو ہے بہرحمانہ احتساب ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھ بھی رہی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ ذہنی طور پر ان کو بتا بھی دیا ہے۔ اب 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ذہنی طور پر تیار ہے، اور وفاقی حکومت بھی اب فیصلہ کر چکی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے ضرور منظور کی جائے گی۔ اس میں 2 اہم نکات ہیں، جس میں ایک تو سب سے پہلے پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبوں کے ساتھ ساتھ جو NFC ایوارڈ ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور نئے صوبوں میں لاحمالہ جب نئے صوبے بنائے جائیں گے تو پھر کراچی جو ہے وہ ایک نیا صوبہ ضرور بنے گا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔